السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹھنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 15۔ سنا ہے موصوف نے پھر پروپوزل بھیجا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ بھئی جیسے بھی معلوم ہوا ہو تم میری بات کا جواب دو۔ ہاں کی صورت اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی، پھر کہنے لگی، ٹھیک سنا ہے آپ نے۔ میرا خیال ہے لگن سچی ہے اس کی، اور اس تمام عرصے میں وہ تمہارے ملن کی دعائیں مانگتا رہا ہے، جب یہ سب نہ جانے طنز تھا یا کیا تھا۔ چھوٹی آپا پلیز، اس نے ٹوک دیا، مت کریں ایسی باتیں، میں اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی، اور آپ اماں کو سمجھائیں کہ وہ کم از کم ثاقب حسن کے بارے میں نہ سوچیں۔ کیوں؟ آپ خود سوچیں، کیا یہ بات مناسب ہے کہ جو شخص پہلی بار اس گھر سے ریجیکٹ کیا گیا دوسری بار اسے پذیرائی ملے؟ مناسب اور نامناسب کی بات چھوڑو ربیہ، یہ سوچو کہ اماں نے تمہیں ساری زندگی تو اس گھر میں نہیں بٹھائے رکھنا، کہیں نہ کہیں تو تمہاری بات کرنی ہے، پھر ثاقب حسن میں کیا برائی ہے؟ برائی؟ اس کے اندر کی تلخی ایک دم ہونٹوں پر سمٹ آئی، جسے روکنے کی خاطر وہ خاموش ہو کر سر نفی میں ہلانے لگی۔ دیکھو ربیہ، یہاں سے کوئی اسے بلانے نہیں گیا، بلکہ وہ خود خواہش مند ہے۔ پھر بھی چھوٹی آپا مجھے منظور نہیں، اول تو میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن اگر اماں کو یہی منظور ہے تو پھر ان سے کہہ دیجئے، اور جہاں بھی کہیں گی ان کی بات مان لوں گی، لیکن ثاقب حسن سے نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے آخری الفاظ وہ بلا ارادہ ہی کہہ گئی تھی۔ صوفیہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بے حد سنجیدگی سے کہنے لگی، اس نفرت کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ہیں؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یا تو صوفیہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جس وقت تمہاری شادی ہوئی بلکہ اس کے کچھ عرصے بعد تم ثاقب حسن ہی کو سوچتی تھیں، پھر یہ نفرت کیسے اور کب وجود میں آئی؟ پتہ نہیں، وہ راہ فرار ڈھونڈنے لگی۔ نہیں رابعہ، دامن مت بچاؤ، مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے، یا پھر جو بھی میں سمجھی ہوں وہ سنو۔ کیا سمجھی آپ؟ وہ اندر ہی اندر ڈرنے لگی۔ اس تمام عرصے میں ربیہ، میں نے تمہارے اور شہروز بھائی کے بارے میں بہت سوچا ہے، اور یہ بھی کہ غلطی کس کی طرف سے ہوئی، لیکن اپنے اپنے مقام پر تم دونوں ہی مجھے بے قصور نظر آئے۔ صوفیہ سوچ سوچ کر بولنے لگی، جب تم دونوں بے قصور تھے تو قصوروار کون تھا؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں اٹھنے لگا، اور اسی نہج پر سوچتے مجھے گمان ہوا کہ کوئی تیسرا شخص تم دونوں کے درمیان موجود رہا شروع دن سے، اور وہ تیسرا شخص ثاقب حسن کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب میں کڑی سے کڑی ملاتی تو وہی سامنے آتا ہے۔ وہ سانس روک کے صوفیہ کی طرف دیکھ رہی تھیں، اور صوفیہ مزید تفصیل میں جاتے کہنے لگی، شادی سے پہلے وہی تمہاری زندگی میں آیا تھا، اور مجھے تمہارا اس کے لیے تڑپ تڑپ کر رونا یاد ہے۔ شادی کے بعد بھی تم اسے بھولی نہیں تھی۔ شاید تمہیں یاد ہو، ایک بار میں نے تمہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، پھر ایک دفعہ اتفاق سے میں نے اس کا فون ریسیو کیا، اور میری آواز پر وہ تمہارا گمان کر کے واپسی کی نوید دے رہا تھا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، مزید سننے کا حوصلہ رکھتی ہو تو سنو، اب بھی سب سے پہلے اسی کا پروپوزل آیا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہوا ہو کہ شہروز بھائی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ ساری باتیں شاہد ہیں کہ تمہارا اس سے کبھی رابطہ نہیں ٹوٹا۔ وہ جٹلانا چاہتی تھی، لیکن آواز حلق تک آ کر ساتھ چھوڑ گئی۔ اعتراف کر لو ربیہ کہ تم نے ثاقب حسن کے ساتھ مل کر شہروز احمد کو دھوکہ دیا ہے۔ نفی میں سر ہلاتے اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں، لیکن صوفیہ پر اس کے آنسوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگی، جب اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر چکی ہو تو پھر کیوں روتی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ اب تم ثاقب حسن کے پروپوزل سے انکار کر کے کسے دھوکہ دینا چاہتی ہو، اپنے آپ کو یا ہم سب کو؟ کچھ دیر خاموش رہ کر تعصب بھرے لہجے میں کہنے لگی، معاف کرنا ربیہ، مجھے شروع سے تم پر رحم آیا کرتا تھا، مگر تم کس قدر بیوقوف اور بزدل سی ہو۔ تم زندگی میں آنے والی دشواریوں اور امتحانوں کا سامنا کیسے کرو گی؟ لیکن تم نے تو کمال کر دیا، اس خوبصورتی سے ساری دشواریوں اور سارے امتحان شہروز احمد کے راستے میں ڈال کر خود وہاں سے نکل آئیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قابل رحم تم نہیں، وہ شخص شہروز احمد ہے جو ابھی تمہاری پردہ پوشی کر رہا ہے، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سارے شہر میں تمہارا اشتہار لگوا دیتا۔ یہ اس کی شرافت ہے کہ خاموشی سے تمہیں الگ کر دیا۔ صوفیہ تلخی سے پوچھتی چلی گئی۔ چھوٹی آپا، وہ بڑی دقتوں سے بول پائی، آپ کی باتوں میں ذرا بھی صداقت نہیں ہے۔ یہی سچ ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ صوفیہ پتہ نہیں کیسے اتنی کٹھور بن گئی۔ تم میری کون سی بات جھٹلاؤ گی؟ میں آپ کی کوئی بات نہیں جھٹلاؤں گی، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ پھر کیا چاہا تم نے؟ صوفیہ کٹیلی لہجے میں پوچھنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ ثاقب حسن درمیان سے ہٹ جائے، لیکن اس نے شہروز احمد کو ہٹا کر دم لیا۔ صوفیہ بات کاٹتے ہوئے ملامت آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گی کہ غلطی تمہاری ہے، اور اس کی سزا اماں ابا کو نہیں بھگتنی چاہیے، تم خود بھگتو۔ کیسی سزا؟ وہ سہم کر پوچھنے لگی۔ اماں اور ابا تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، تمہیں ان کی پریشانی دور کرنی چاہیے۔ میرے اختیار میں کیا ہے چھوٹی آپا؟ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی۔ تمہارے ہی اختیار میں ہے۔ جب تم اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہو اور سزا کے لیے بھی تیار ہو تو
अब साकिब हसन को सज़ा के तौर पर ही कबूल कर लो। मेरे नाकर्दा गुनाहों की इतनी बड़ी सज़ा? उसके आंसू जो पल भर को ठहरना चाह रहे थे फिर से बह निकले। मैं तो यूं ही एक बात कह रही हूँ, वरना इसके बरक्स भी हो सकता है। मेरा मतलब है अच्छी उम्मीद रखो, हो सकता है तुम्हारे नसीब में हकीकी खुशियाँ उसी के हवाले से लिखी हों। छोटी आपा, वो बेबसी की तस्वीर बन गई। आपने सारे इल्ज़ाम मेरे सर पर रखकर मुझे कुछ कहने का भी हक छीन लिया। जाइए, कह दीजिए अम्मा अब्बा से कि राबिया सज़ा के लिए तैयार है, हर कड़ी सज़ा के लिए तैयार है राबिया। फिर उठकर अपनी पनाहगाह की तरफ जाते पलट कर बोली, कभी फुर्सत मिले तो शहरोज़ अहमद का मुहासबा भी ज़रूर कीजिएगा। इस सारे किस्से में उनका किरदार क्या है? बहुत काबिल रहम है ना वो शख्स। अम्मा उसके लिए जितनी फ़िक्रमंद थीं, अब इतनी ही मुतमईन हो गई थीं। उन्हें ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा था। उसने अम्मा के सामने हामी भरते हुए ये शर्त रखी कि उसकी शादी के लिए कोई हंगामा नहीं होगा। अम्मा खुद भी ऐसा ही चाहती थीं, लेकिन उनका ख्याल था कि साकिब हसन के घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पहले बेटे की शादी है और वो जी भरकर अरमान निकालने की बात करेंगे। लेकिन जब बात अम्मा ने साकिब की वालदा से की तो उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि कुछ अजीब से अंदाज में कहने लगी, ज़ाहिर है एक तलाक याफ्ता लड़की की दोबारा शादी तो धूम धड़क्का तो अच्छा नहीं लगता ना। गोया पहले ही उन पर जता दिया कि उनकी बेटी तलाक याफ्ता है। अम्मा ने उनकी बात महसूस ज़रूर की, लेकिन फिर ये सोच कर कि अपने आप को मुतमईन किया कि आजकल तो लोग कंवारी बालियों में भी 100 ऐप निकालते हैं, और फिर राबिया तो बहरहाल बातें हैं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ने तो अपने आप को मुतमईन कर लिया, लेकिन वो किसी तरह भी खुद को नहीं समझा पा रही थी। पता नहीं उसे यकीन था भी कि वो कभी भी समझौता नहीं कर सकेगी। इतने अंदेशों में तो वो पहले भी नहीं घिरी थी जितने उसे अब परेशानी हो रही थी। वो अंदर ही अंदर कुड़ती और दहलती हुई घर में होने वाली गैर महसूस हलचल को खुली आंखों से देखती और महसूस करती रही। बोलने का हक रखती थी, लेकिन जब हथियार डाले तो डाले ही सही। ज़्यादा तो वो पहले भी नहीं बोलती थी, लेकिन अब तो लगता था कि जैसे कुव्वत गोयाई से महरूम हो गई हो। आंखों में एक मौसम सा ठहर गया था, वही उदासियों का मौसम जो मुद्दतों से ताक़ुब करता जला रहा था। आप ही, कुलसुम और हमा बाकायदा प्रोग्राम के तहत उसके पास बैठी। आप हमसे कुछ नाराज़ हैं? नहीं तो। उसने हैरान होकर बारी बारी दोनों को देखा। फिर आप हमसे बात क्यों नहीं करती? हमारे साथ बैठती भी नहीं। उसने खामोशी से सर झुका लिया। आप हमसे छोटी ज़रूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितना आप समझती हैं। हम आपके दुख सुख बांट सकते हैं। ये जो आप चुप चुप दिल पर बोझ लिए फिरती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हम इससे लापरवाह हैं? नहीं आपी, हमें सब खबर है। कदे तौक़ुफ़ के बाद कुलसुम कहने लगी, अब कुछ ही दिनों में आप नया घर बसाने जा रही हैं, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप दिल का सारा बोझ यहीं छोड़ जाएं? कुलसुम ठीक कह रही है, हुमा कहने लगी। गुजरी बातों को भुला देना ही अच्छा होता है, और आपके लिए तो भूल जाना और भी ज़रूरी है। ये दोनों जो उससे छोटी थीं उसे समझाने की कोशिश में क्या कह गई थीं, उसे हैरत और निदामत भी हुई। बड़ी मुश्किल से सर उठाकर दोनों को देखती बोली, मैं गुजरी बातें याद नहीं करती। फिर क्या बात आपको अज़रदा करके रखती है? कोई बात नहीं, बस कुछ अनजाने अंदेशे परेशान करते हैं, और मेरा ख्याल है कि किसी भी नई जगह पर सबसे पहले अंदेशे तो घेरते ही हैं। आप अपने अंदेशों में मत घिरें, इंशाअल्लाह आप बहुत खुश रहेंगी। हुमा बहुत प्यार से उसे गले लगाकर बोली। कुलसुम ने भी उसकी तर्जुमानी की थी। उसने इन दोनों को मुतमईन करने की खातिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया, तो छोटी आपा की बहुत याद आई। तुम अच्छी उम्मीद रखो, हो सकता है कि तुम्हारे नसीब में हकीकी खुशियाँ साकिब हसन के हवाले से ही लिखी हों। वो क्या अच्छी उम्मीद रखती? अच्छी बात तक तो ना सोची गई थी। अलबत्ता उस रात उसने शिद्दत से अहद रफ्ता को दिल से जाने की दुआ मांगी थी। साथ ही ये अहद भी कर लिया था कि वो अपने आप को नई ज़िंदगी में साकिब हसन के लिए एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। कुछ भी सही, वो बहरहाल उसका मजाजी खुदा बनने जा रहा था। फिर ये चंद दिन गुजरे, पता भी ना चला। एक शाम घर के अफराद के अलावा चंद ही करीबी अजीज़ों की मौजूदगी में जब वो कबूल के मराहिल से गुजर कर साकिब हसन के संगत रुखसत हो गई थी, सूफिया के हवाले से महरोज़ का बहरहाल इस घर से एक रिश्ता था, वो भी नाजुक सा, और रबिया के निकाह में उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। अब्बा मियाँ ने सूफिया के ज़रिए बसद इसरार उसे बुलवाया था। वो आ तो गया था, लेकिन अब मिक्सअप नहीं हो सका। वैसे भी कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला तो था नहीं। खाने के बाद ही रुखसती होनी थी, तो बाकी लोगों ने भी अपने अपने घरों की राह ली। वो कुछ खामोश और बुझा बुझा सा था, जैसे अपने आप से लड़ते लड़ते हार क्या हो। आज तक उसके भाई की मनकूहा थी और आज किसी और के नाम हो गई थी। चुपचाप उठकर उनके कमरे से निकली तो ये एहसास पूरी तरह गालिब आकर अंदर ही अंदर कचौके लगाने लगा कि साकिब हसन और शहरोज़ अहमद की तरह वो भी रबिया की मुजरिम है। वो बड़ी सादगी से तैयार हुई थी, और जो बराए नाम मेकअप किया था वो भी आंसुओं की नज़र हो गया था। महरोज़ कहाँ है? अम्मी को अचानक ख्याल आया तो पूछने लगी। अपने कमरे में। तुम भी थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। आप खाना नहीं खाएंगी? नहीं बेटा, इस वक्त नहीं, अलबत्ता शहरोज़ का ख्याल रखना, आए तो खाना वगैरह पूछ लेना।
جی बेहतर, बोट कर उनके कमरे में आ गई थी। बहुत आहिस्तगी से उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बहुत आहिस्तगी से उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर झांका। महरोज तकिए में मुंह छुपाए लेटा था। वो समझ गई इस वक्त वो कोई बात नहीं करेगा। इसी तरह आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करके वो लाउंज में आ बैठी। अजीब पुरस्कार सा माहौल हो गया था इस घर का। हर शख्स एक दूसरे से नजरें चुराए फिर रहा था, जैसे एक दूसरे का मुजरिम हो, जैसे वही इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार हो। अभी अभी वो खुद भी ऐसा ही महसूस करने लगी थी, जैसे रबिया की शादी में शिरकत करके वो किसी बड़े जुर्म की मर्तकब हुई हो। मैंने ऐसा नहीं चाहा था छोटी आपा। तन्हाई और खामोशी में सिसकती हुई सरगोशी उसे अपने आसपास सुनाई दी। मेरे नाकर्ता गुनाहों की इतनी बड़ी सजा। और फिर कभी फुर्सत मिले तो शहरोज अहमद का मुहासबा भी ज़रूर कीजिएगा कि सारे किस्से में उनका क्या कसूर था। बहुत काबिल रहम है ना वो शख्स। उसने तवील सांस लेकर सोफे की पुत से सर टिकाते आंखें बंद कर लीं और अभी इन आवाज़ों से निकल भी ना पाई कि शहरोज अहमद आ गए। उन्होंने शायद उसे नहीं देखा था। हलचल हुई तो आंख खुल गई। वो उनके कदमों की आहट पर आंखें खोलकर उन्हें देखने लगी। ज़्यादा तो वो पहले भी नहीं बोलती थी। दरवाजे पर नॉक हुआ तो कमन की आवाज़ पर अंदर दाखिल हो गई। आंखों में एक मौसम ठहर सा गया था, वही उदासियों का। ये आपके पास कैसे आया? भेजने वाले ने भेजा और मुझ तक पहुंच गया, आम से लहजे में कहते हुए चाय का कप उठाकर सोफे पर जा बैठे। किसने भेजा था आपको? वो पता नहीं किस पर शक कर रही थी। उन्होंने टिटोलती नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर साबका लहजा बरकरार रखते बोले, साकिब हसन ने। आप या वो, मेरा मतलब है आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सूफिया, बैठ जाएं आराम से और ये बताएं कि आप क्या पूछना चाहती हैं। उसे उलझते देखकर नरमी से बोले तो वो उनके सामने रखी मेज़ के पास नीचे कालीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। फिर कहने लगी, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या पूछना चाहती हूँ। अगर साकिब हसन के बारे में पूछना चाहती हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारी मुलाकात हुई है, वो भी बिज़नेस के हवाले से। ग़ालिबन वो इस फील्ड में नया है, लेकिन शहरोज़ भाई प्लीज़। वो जो बगौर उन्हें ही देख रही थी टोक गई। मत झूठी कहानियाँ सुनाएं, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। कैसा सच? मैंने उस रोज़ आपसे कहा था ना कि मुझे लगता है आपके रबिया के दरमियान कोई तीसरा शख्स भी था, और आपने इस बात से इनकार किया था। लेकिन जब मैंने रबिया से पूछा तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया होगा। इस तमाम अरसे में आज पहली बार रबिया का नाम सुनकर उन्होंने फ़ौरन मौज़ू ख़त्म करने का इशारा नहीं किया, जैसा कि अक्सर सख्ती से होंठ भींच लिया करते थे। इसके बरक्स तवील सांस लेते यूँ नज़र आने लगे जैसे अपने आप से लड़ते लड़ते हार गए हों। जब वो एतराफ़ कर चुकी हैं तो आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? सिर्फ इतना बता दें, आप साकिब हसन को शुरू से जानते थे? हाँ। और इस हाँ के बाद उन्होंने अलिफ से ये तक सारी दास्तान क्या सुनाई थी। अब क्या छुपाते, जबकि वो बुज़दिल लड़की एतराफ़ कर गई थी। वो फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। जो कह रहे थे, शुरू में मेरा ख्याल था कि मैं एक मजबूर और बेबस शख्स की मदद करके नेकी कमा रहा हूँ, लेकिन अब एहसास होता है कि जैसे मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुनाह किया है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। हाँ, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। इसके अंदर बेहद आज़ुर्दगी सिमट आई थी। दिल चाहा चीख चीख कर दरो दीवार हिला दे और अपना अपना हाथ सामने बैठे शख्स के गिरेबान तक ले जाए। ज़्यादा नहीं, बस इतना पूछे कि तुम्हें मेरी बहन की ज़िंदगी से खेलने का हक़ किसने दिया था? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, ना शिकवा, ना शिकायत और ना ही कोई मलामत। चुपचाप उठकर कमरे से निकल आई थी। तो ये एहसास पूरी तरह गालिब आकर अंदर ही अंदर कचौके लगाने लगा था। साकिब हसन और शहरोज़ अहमद की तरह वो भी रबिया की मुजरिम है। वो बड़ी सादगी से तैयार हुई थी। जो बराह नाम मेकअप किया था वो भी आंसुओं की नज़र हो गया था। अनीला और उसकी बड़ी बहनों ने हुजला रूसी में सेज पर बिठाकर जब उसका जायज़ा लिया तो वो किसी भी तरह दुल्हन तो न नज़र आ रही थी। इसका मेकअप तो ठीक करो। इस तरह अगर साकिब ने देख लिया तो डर जाएगा। पहला रिमार्क जो सुनने को मिला उसने उसे अहद रफ्ता में धकेल दिया था। किस तरह निदा और आपी ने उसे संवारते हुए सराहा था। उसके बेसाख्ता तारीफी जुमले जहन के दरीचों पर दस्तक देने लगे कि अनीला की पुकार ने चौंका दिया। रबिया, तुम मुंह धो लो, मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। वो चुपचाप उठकर बाथरूम में चली गई। मुँह हाथ धोकर वापस आई तो अनीला मेकअप बॉक्स खोले बैठी थी। उसने कदर झिझकते कमरे में खड़ी लड़कियों का जायजा लिया और अपनी जगह पर आ बैठी। फिर अनीला का हाथ चलने लगा और बाकी सबकी ज़ुबानें। हर कोई मशवरा दे रहा था कि अपने आप को माहिर ब्यूटिशियन साबित करने पर तुला हुआ। अपनी इतनी आवाज़ों में उसका दिल घबराने लगा। काश वो नीला से कह सकती कि इन सबको बाहर भेज दो, लेकिन दरमियानी 2 सालों ने उसके सारे मान छीन लिए थे, इसलिए चुपचाप अपना तमाशा देखती रही। आखिरी टच देकर अनीला दांत तक नज़रों से अपनी बहनों और कज़न्स को देखने लगी तो कुछ ने बेदिली से सराहा और एक ने तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया, रूप नहीं आया। रूप कैसे आएगा? पहली बार थोड़ी दुल्हन बनी है। यह आवाज़ पता नहीं किसकी थी। उसके दिल में तराजू हो गई। अभी संभली भी ना थी कि तमस्कुराना हंसी के साथ एक और आवाज़ आई, गोया सारे रूप पहले ही लुटा आई हैं। और क्या, बेचारे साकिब भाई कितने शानदार लग रहे हैं आज। चलो, नज़र लगने का अंदेशा नहीं रहा। हाँ, नज़र बट्टू का साथ जो हो गया। सबकी मुश्तरका हंसी ने कमरे के अंदर शोर बर्पा कर दिया था, जिसमें अनीला की आवाज़ दबकर रह गई, जो सबको खामोश कराने के साथ कमरे से जाने का कह रही थी। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसका हाथ थपक कर निदामत से बोली, प्लीज़ रबिया, तुम ख्याल मत करना। वो खुद अपने आप में बड़ा अजीब सा महसूस कर रही थी।
नज़र उठाकर अनिला की तरफ देखा। देखने की हिम्मत ना हुई तो पेशानी घुटनों पर टिका ली। उसी वक्त उसकी सास अंदर आई और सब लड़कियों को जाने का कहा। कुछ देर बाद ही एकदम खामोशी छा गई। उसने कुछ डरते डरते सर ऊंचा किया, फिर कमरे में किसी को मौजूद ना पाकर इत्मीनान भरा सांस लेती सीधी हो बैठी। वो खाली जहनी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। कमरा खासा कुशादा और खूबसूरती से सजा हुआ था, लेकिन किसी चीज़ ने उसे सहरज़दा नहीं किया, ना उसकी तवज्जो खींची। हालांकि वो तो किसी मामूली सी शय में मामूली सी खूबसूरती देखने में इतनी मगन हो जाती थी, लेकिन अब शायद वो जान गई थी कि हर खूबसूरत शय दर हकीकत खूबसूरत नहीं होती। हर शय पर सरसरी नज़र डालकर उसने दोबारा घुटनों पर पेशानी टिका ली। कमरे से बाहर कदमों की आवाज़ उभरने लगी, लेकिन उसके अंदर यहाँ से वहाँ तक सन्नाटों का राज था। मेरे खुदा! कोई शोर उठे, कोई हलचल मचे, कुछ तो हो। आखिर मैं इतनी मायूस और दिलगिरफ्ता सी क्यों हो रही हूँ? शब-ए-ज़िफ़ाफ़ की आहटें मेरे एहसास की कलियों के खिलने का सबब क्यों नहीं बनती? उसके दिल में नमी उतरने लगी। पलकों तक आने को थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सारी नमी एक पल में अंदर उतार ली। रबिया! साकिब हसन उसके सामने बैठने लगा तो कहा, लगता है तुम्हें देखे हुए ज़माना बीत गया। मुझसे मत छुपो, प्लीज़ ये सारे नकाब हटा दो। उसने ज़रा सा सर ऊंचा किया, लेकिन चेहरे पर आंचल वैसे ही रहने दिया जिसे उलटने में साकिब हसन ने देर नहीं की थी। उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो कितनी देर तक उसे देखता रहा। ये वो रबिया तो नहीं थी जिसे वो छोड़ कर गया था। इसकी गंदमी रंगत की शादाबी जाने कहाँ खो गई थी। खूबसूरत आंखों के गिर्द हल्के जो मेकअप के बावजूद छुपे नहीं थे। रबिया, ये तुम्हें क्या हो गया है? वो शहादत की उंगली उसकी थोड़ी के नीचे टिकाकर उसका चेहरा ऊंचा करते बोला, तो वो ज़रा सी पलकें उठाकर उसे देखने लगी। मैंने तुम्हें आजमाइशों में धकेल दिया था, वो कहने लगा। लेकिन ये भी तो देखो कि मेरा मुंतखब किया हुआ रास्ता पुरखार सही बिलाखिर कट गया। अगर मैं यूं ही तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता तो मिलन की रात हमारी कभी भी ना आती। कोशिश के बावजूद आंखों में उतरने वाली नमी को वो रोक ना सकी, जो दूसरे ही पल रुखसारों पर बह निकली थी। साकिब हसन यकीनन उस वक्त अपनी जीत और पा लेने के नशे में सरशार था, जब तो इन आंखों का असल सबब ना जान सका, बल्कि वो यही समझा कि उसकी जुदाई में उसका ये हाल हुआ था। वो भी अपने जज्बों के धार में मोती लुटा रही थी। मैं जानता हूँ गुज़िश्ता 2 बरसों तुमने मेरे लिए बहुत मोती लुटाए होंगे, लेकिन अब इन आँखों पर मज़ीद सितम मत ढाओ। अब तो मैं आ गया हूँ ना गुज़िश्ता तमाम दुखों की तलाफ़ी करने। कहने के लिए उसके होंठ नीं वाह हुए, लेकिन उसके होठों पर उँगली रख दी थी। इस वक्त कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं। ये सारी बातें बाद के लिए उठा रखो। मैं सब कुछ ना सिर्फ भुला दूंगा बल्कि तलाफ़ी भी करूंगा। इस वक्त तो मुझे सिर्फ ये यकीन कर लेने दो कि तुम मेरे पास हो, मेरे करीब। वो उसकी सरसारी कैफियत से फ़ायदा उठाकर अपने अंदर मचलते नफ़रत के जज्बात को थपक थपक कर सुलाने लगी थी कि तकदीर ने अगर उसे उसका मजाजी खुदा बना ही दिया था तो वो इससे मोहब्बत नहीं कर सकी, नफ़रत करके गुनाहों को भी नहीं कमाना चाहेगी। सुबह बहुत जल्दी आँख खुल गई थी। कमरे के अंदर मलगजा अंधेरा इस बात का गमास था कि अभी सुबह पूरी तरह नहीं हुई थी। उसने ज़रा सी गर्दन मोड़कर साकिब हसन की तरफ देखा। वो सो रहा था। कुछ देर तक यूं ही उसकी तरफ देखती रही, अपने मसाइल को शिकस्त देकर, और फिर इनमें कामयाबी पर वो कितनी गहरी और पुरसकून नींद सो रहा था। अचानक उसे कई दिनों का वो साकिब हसन याद आया जो कांधों पर मुसलसल बारे गिरा लिए वसाइल का शिकार रहता था, मारा मारा फिरता, रेड़ा बदन और चेहरे पर हालात की शिकस्तगी लिए आने वाले दिनों से इंतहाई बेजार, और अब जैसे एक दुनिया को तस्खीर कर लिया था कि नींद में भी होठों पर मुस्कुराहट मचल रही थी। उसे उस पर तरस आने लगा। साकिब हसन, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम्हारा दामन मोहब्बतों से लबरेज था, और अब जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो इस मामले में तुम बिल्कुल तही दामा हो। उसने सोचा और बहुत आहिस्तगी से बेड से उतर आई थी। पहले खिड़की से पर्दा हटाकर देखा। बाहर का मंजर मायूस कुन था। एक तंग सी गली थी और इससे पहले उसे कोई और मंजर नजर आता। उसने पर्दा छोड़ दिया, फिर अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। नहाकर निकली तो साकिब कमरे में मौजूद नहीं था। उसने एक नज़र खुले दरवाजे की तरफ देखा और अभी सोच ही रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी बड़ी नंद अंदर आ गई। पहले उसका जायजा लिया, फिर कहने लगी, ये कौन से कपड़े पहन लिए तुमने? उसने खामोशी से सर झुका लिया तो कहने लगी, ये सही है कि तुम्हारी दूसरी शादी है और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हर किसी को ये बात मालूम नहीं है ना ही हमने किसी को बताया है। चलो कोई ढंग के कपड़े पहनो, बल्कि मैं खुद निकाल देती हूँ। ये सूरत हाल और ऐसी बातें उसके गुमान में भी नहीं थी। गोया यहाँ वो मुजरिम है। दुख और गहरे एहसास में गिरकर दजीदा नज़रों से उसने अलमारी खोलते हुए देखने लगी। फिर उसने गहरे जामनी रंग का शलवार सूट जिस पर तिल्ले का काम हुआ था उसके हाथों में थमा दिया। जल्दी पहन लेने की ताकीद करती हुई कमरे से निकल गई। उसने एक नज़र सूट पर डाली, फिर ना चाहते हुए भी उसे पहन लिया था। ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने आप को देखा तो ये रंग उस पर सूट नहीं कर रहा था। चेहरे की रंगत फीकी फीकी और आंखों के गिर्द हल्के सूट के रंग से मेल खा रहे थे। उसे अपना आप बड़ा अजीब लगा, शायद इसलिए कि वो बहुत दिनों के बाद इस तरह अपने आप को देख रही थी। ये मैं हूँ?
کبھی اس کی انگلیاں آنکھوں کے گرد حلقوں پر گردش کرتی، کبھی ہونٹوں پر اور کبھی رخساروں پر ٹھہر جاتی۔ روپ نہیں آیا۔ اچانک رات کی بات یاد آئی۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا، روپ کیسے آئے گا؟ پہلی بار تھوڑی دلہن بنی ہے، گویا سارے روپ لٹا ہی ہیں۔ سارے روپ میں ضرور لٹاتی اگر جو میرے راستے میں دیواریں نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے سوچ کر چہرے کی پھیکی رنگت کو چھپانے کی کوشش کی۔ میک اپ سے فارغ ہو کر ابھی اپنی جگہ بیٹھی تھی کہ انیلا کے ساتھ اس کی بڑی آپا پھر آ گئی۔ شاید رواج کے مطابق ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ اجنبی کے دیس میں کوئی اپنا نظر آیا تو آپ ہی آپ ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ کیسی ہو؟ بڑی آپا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ انیلا کو شوق نظروں سے اسے دیکھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ آپا تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ خوش ہو؟ پتہ نہیں خوش کسے کہتے ہیں، اس نے سوچا۔ تمہیں خوش رہنا چاہیے، بڑی آپا اس کے سر جھکانے پر کہنے لگیں۔ تمہاری قسمت اچھی ہے جو دوبارہ بس گیا تمہارا گھر، ورنہ آج کل اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں۔ ابھی آتے ہوئے میری ثاقب حسن سے ملاقات ہوئی ہے، خاصا خوش شکل اور خوش مزاج ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جلدی ایڈجسٹ کر لو گی۔ انہیں اپنی بات روکنی پڑی کیونکہ اس کی بڑی نند ناشتے کی ٹرے لی آ رہی تھی، ساتھ ثاقب حسن بھی تھا۔ آئیے جی ناشتہ کر لیں۔ ثاقب حسن نے اس کے ساتھ ساتھ بڑی آپا کو بھی ناشتے کے لیے بلایا تو آپا معذرت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس اب میں چلوں گی کیونکہ بچے کو چھوڑ کر آئی ہوں اور کلثوم اور ہما کو پریشان کر رہا ہوگا۔ ایک کپ چائے پی لیں، ثاقب حسن نے اصرار کیا۔ پھر صحیح، اچھا رابعہ میں چلوں؟ انہوں نے رابعہ کو اٹھا کر ٹیبل کے پاس بچھایا، پھر خدا حافظ کہتی چلی گئیں۔ ان کے پیچھے اس کی نند بھی کمرے سے نکل گئی۔ ثاقب حسن اس کے پاس آ بیٹھا۔ چلو بھائی جلدی سے شروع ہو جاؤ، مجھے شام کی تقریب کے سلسلے میں بہت سے کام کرنے ہیں۔ سلائس اس کے سامنے رکھتا ہوا بولا۔ کیسی تقریب؟ وہ بے خیالی میں پوچھ گئی۔ کیسی تقریب؟ وہ دہراتے ہوئے بے حد حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں میں مچلتی حیرت نہ دیکھ سکی۔ غالباً آج ہمارا ولیمہ ہے، وہ اس کی لاتعلقی پر قدرے طنز سے بولا، اور لہجے میں چھپا طنز اس کے احساسات کو لمحہ بھر کے لیے منجمد کر گیا۔ تمہیں یاد نہیں رہا یا اس تقریب سے کوئی دلچسپی نہیں؟ بظاہر عام سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ تم مجھے کیا یاد دلانا چاہتے ہو؟ وہ اندر کی آزردگی کو لہجے میں اترنے سے نہ روک سکی۔ میں کیا یاد دلاؤں گا تمہیں؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ، ہر گزری بات، ہر گزرا پل جو میرے بغیر گزرا۔ پتہ نہیں مشکل وقت میں سب اس کا ساتھ کیوں چھوڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی اس وقت اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، ورنہ وہ جھوٹ ہی صحیح یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیتی کہ میرا کوئی پل تمہاری یاد کے بغیر نہیں گزرا۔ لیکن وہ اپنی آواز کو صدائیں دیتی رہ گئی، اور وہ ناشتہ کر کے اٹھ بھی گیا۔ پھر سارا دن اس کے کمرے میں لڑکیوں اور خواتین کا آنا جانا لگا رہا۔ لڑکیوں سے اس کی نندیں تعارف کرواتی رہیں اور خواتین سے اس کی ساتھ ہی مختلف جملے بھی سننے کو ملتے رہے۔ دوپہر کا کھانا اسے سب کے ساتھ ہی کھانا پڑا۔ اس کے بعد اس کا دل چاہا سو جائے، لیکن کسی نے موقع ہی نہیں دیا، نہ ہی اسے خیال آیا۔ سب اس کے پاس ڈیرا جمائے بیٹھی رہی۔ شام کی تقریب میں وہ تکی سی تھی، اس کے باوجود تحمل سے بیٹھی رہی۔ تقریب کے بعد اماں کا اسے ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، شاید اس کی دوسری شادی کی وجہ سے وہ رسموں کو اہمیت نہیں دے رہی تھی، لیکن صوفیہ بضد تھی اور اماں سے کہہ کر اسے ساتھ لے آئی تھی۔ سارا دن بیٹھے بیٹھے وہ اتنی تھک گئی تھی کہ اماں کے گھر آتے ہی کپڑے بدل کر لیٹ گئی۔ خیال تھا کہ فوراً سو بھی جائے گی، لیکن صوفیہ چائے لے کر آ گئی۔ چھوٹی آپا آپ؟ بوٹ کر بیٹھتے ہوئی بس اسی قدر کہہ سکی۔ پتہ ہے آج میں تمہاری وجہ سے یہاں رکی ہوں۔ صوفیہ ایک مگ اسے تھما کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میری وجہ سے؟ ہاں تمہاری وجہ سے، ورنہ تم جانتی ہو میں رات یہاں نہیں رکتی۔ خیر تم چائے پیو۔ اماں اور چھوٹی دونوں کو آتے دیکھ کر صوفیہ موضوع بدل گئی تھی۔ بہت تھک گئی ہوگی نا؟ لگ بھی رہا ہے۔ اماں اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھتی بولی۔ ہاں اماں، اصل میں سارا دن لیٹنے کا موقع ہی نہیں ملا، کمر اکڑ گئی ہے۔ مہمان بھی تو ان کے گھر میں بھرے ہوئے ہیں، اسی لیے تو میں اسے ساتھ لے آئی، یہاں ذرا آرام سے سو لے گی۔ صوفیہ نے فوراً اسے توجہ پیش کی۔ چلو تو اب سونے دو اسے، اماں نے فوراً کہا۔ میں کہاں چلوں، میں تو یہیں سوں گی اس کے پاس۔ پھر کلثوم سے کہنے لگی، کلثوم پلیز اس دوسری چرپائی پر کیس بچا کر تکیہ رکھ دو۔ کلثوم نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے فوراً اس کا بستر لگا دیا تو وہ اپنا اور رابعہ کا خالی مگ اسے تھماتے بولی، چلو اب تم بھی جا کر سو جاؤ، ہمیں بھی نیند آ رہی ہے۔ کوئی نہیں چھوٹی آپا، ہمیں بھی نیند نہیں آ رہی، کلثوم نے رابعہ کی محبت میں کہا۔ نیند نہیں آ رہی تو بیٹھ کر پڑھو، صوفیہ نے اسے ہٹانا چاہا۔ پڑھنے کا موڈ نہیں؟ پھر یہ کہ ہم آپی کے ساتھ باتیں کریں گے، تمہاری آپی کہیں بھاگی نہیں جا رہی، صبح باتیں کر لینا۔ ابھی دیکھ نہیں رہی ہو کتنی تھک گئی ہے؟ صوفیہ نے ڈانٹا تو وہ بول پڑی، بیٹھنے دینا چھوٹی آپا، کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ انہیں ڈانٹنے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ کلثوم منہ پھیلائے ہوئے چلی گئی تو وہ صوفیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ لیٹ جاؤ آرام سے، میں لائٹ آف کر رہی ہوں۔ نہیں پہلے کلثوم کو بلائیں، وہ خفا ہو کر گئی ہے اور اب وہ لاکھ خوشامد پر بھی نہیں آئے گی، مجھے اس کی عادت کا پتہ ہے، اور اس کی عادت تو ہے ہی، تم واقف ہونا اس سے، اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اور پھر وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ صوفیہ اس سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے،
اس لیے اماں کو شب بخیر کہہ کر لیٹ گئی۔ پھر جیسے ہی اماں ہما کو لے کر کمرے سے نکلی، صوفیہ نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی اور اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ چھوٹی آپا، وہ صوفیہ کے لیٹتے ہی اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، میں جان گئی ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتی ہیں، لیکن خدا کے لیے گزری کوئی بات مت دہرائیے گا۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، لیکن باتوں کے دوران اگر کہیں کسی گزری کل کا ذکر آ جائے تو خیال مت کرنا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھنے لگی، سنو، تم خوش ہو؟ پتہ نہیں چھوٹی آپا، میں خوش نہیں، سمجھ بھی نہیں پا رہی کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا… میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں اور کلثوم، اور کاش کہ میں بہت پہلے ہی جان جاتی، لیکن تم نے مجھے بھی تو لائن رکھا۔ صوفیہ کونی کھڑی کر کے ہتھیلی پر سر رکھتی ہوئی نیم اندھیرے میں اس پر نظر جما کر بولی، اگر تم اس وقت بھی مجھے ساری حقیقت بتا دیتی جب ثاقب حسن کے پروپوزل پر میں نے تم سے حامی بھرنے کے لیے کہا تھا، تبھی میں اور کچھ نہیں تو تمہیں ثاقب حسن جیسے شخص سے تو بچا ہی سکتی تھی، لیکن تم نے رابعہ، ایک تو مجھے دوست اور ہمدرد نہیں جانا، مجھ پر اعتبار نہیں کیا، دوسرا اپنے آپ پر بھی ظلم کیا۔ میں کسی پر کیا اعتبار کرتی جب تقدیر ہی مہربان نہیں تھی؟ تقدیر کو الزام مت دو، تقدیر شروع ہی سے تم پر مہربان تھی، اسی روز سے جس روز تمہارا شروز احمد سے نکاح ہوا تھا، لیکن تم نے اس مہربانی سے خود منہ موڑا۔ میں کبھی منہ نہ موڑتی اگر جو وہ شخص صحیح معنوں میں مجھے اپنی بیوی تسلیم کر لیتا، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے دوسروں کی امانت ہی سمجھا۔ اور اب بس کر دیں چھوٹی آپا، میں نے کہا نا، گزری باتوں کو مت دہرائیں۔ اب جب کہ میں ثاقب حسن کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا کر چکی ہوں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں کسی دوسرے کے بارے میں بات کروں۔ قدِ توقف کے بعد کہنے لگی، صبح ثاقب بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے گزری بات بھلا دینی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ اور کیا کہے گا۔ صوفیہ طنز کرنے سے باز نہ رہ سکی، پھر اس کی دل آزاری کا خیال کرتے فوراً معذرت کرتی ہوئی اصل بات کی طرف آ گئی۔ آئی ایم سوری، میں بھی تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ دیکھو ربیہ، میری نظر میں تم دنیا کی بزدل اور بیوقوف ترین لڑکی ہو، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حالات بھی تمہیں سمجھانے میں ناکام رہے ہیں۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ایک ہی ٹھوکر پر سنبھل جاتی، لیکن تم اگر ساری زندگی دھوکے پر دھوکا کھاتی رہو گی تب بھی ایسے ہی رہو گی۔ میں کیا کروں؟ وہ بیچارگی سے بولی، وہی کرو جو حالات کا تقاضا ہے۔ پھر باقاعدہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، جو کوئی تمہارے ساتھ ہوا ہے اسے بھلانا آسان نہیں، لیکن تم اسے بھلانے کا فریب تو دے سکتی ہو نا۔ آخر تمہارے ساتھ بھی تو فریب ہوا ہے، اور جس شخص نے تمہاری زندگی کے ساتھ مذاق کیا تھا تم اسی کے ساتھ مذاق کر ڈالو۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ کیا تم کبھی ثاقب حسن سے محبت کر سکتی ہو؟ صوفیہ الٹا اسے سوال کرنے لگی، پتہ نہیں، صاف کہو کبھی نہیں۔ اور اس کے باوجود تمہیں بقیہ تمام عمر اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے بچوں کی ماں بننا ہے، کیونکہ ہم میں سے تو کوئی بھی، اور تم خود بھی نہیں چاہو گے کہ تمہارے ماتھے پر دوبارہ کوئی داغ لگے، ورنہ یہ اسی صورت ممکن ہے جب تم اس گھر کی بنیادیں مضبوط کر لو گی، اور بنیادوں میں جب تک محبت اور اعتبار کی اینٹیں نہ رکھی جائیں گھر مضبوط نہیں ہوتا۔ چھوٹی آپا، وہ لجنے لگی، اپنے آپ پر یہ سرد مہری کا لبادہ اتار دو، ورنہ اگر ثاقب حسن کو ذرا بھی شبہ ہو گیا کہ تم مجبوراً اس کے ساتھ نباہ کر رہی ہو تو وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرے گا۔ قدِ توقف کے بعد کہنے لگی، جس طرح وہ اپنی جیت کے نشے میں سرشار ہے، تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اسے یقین دلاؤ کہ شروز احمد کے گھر 2 سال تم نے بڑی اذیت میں گزارے، اور یہ کہ ہر پل تم نے اس کی انتظار میں ہی کاٹے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ محبتوں کا یہ فریب تمہیں دینا ہے، ورنہ زندگی کے راستے تنگ ہو جائیں گے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، میں مر جاؤں گی۔ وہ رو دینے کو ہو گئی، کوئی نہیں مرتا جب تک مرنا لکھا نہ گیا ہو، یہ دنیا ہے، یہاں اب فریب کے سوا کچھ نہیں رہا۔ خود ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہو وہ کم نہیں، اگر تم ایک فریب کر لو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی، اور پھر یہ ضروری بھی نہیں کہ تم تمام عمر فریب ہی دیتی رہو، ہو سکتا ہے کسی مقام پر ثاقب حسن تمہارے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے نصیب میں حقیقی خوشیاں ثاقب حسن کے حوالے سے لکھی ہوں، اس نے یاد دلایا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، اور اب میں دعا کرتی ہوں کہ خدا کرے تمہیں واقعی اس کے ساتھ حقیقی خوشیوں کا ساتھ ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر مت چھوڑو، خود اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ تم نے سنا نہیں کہ تدبیر سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے؟ ہاں، لیکن آپ نہیں جانتی مجھے کن حالات کا سامنا ہے۔ مجھے لگتا ہے ثاقب کے گھر والے شادی پر رضامند نہیں تھے۔ ایسی باتیں اور طنزیہ جملے سننے کو ملے کہ کیا بتاؤں۔ تم بے وقوف ہو، ایسی باتوں کی پرواہ کرنے کے بجائے اس بات پر اکڑو کہ ان کی مخالفت کے باوجود ان کا بیٹا تمہیں بیاہ کر لے گیا ہے، اور یقیناً تم میں کوئی خاص بات ہے جبھی تو۔ خبردار، کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں، سب کی عزت ضرور کرو لیکن ناجائز بات نہ سنو اور نہ مانو۔ میں کسی کے سامنے نہیں بول سکتی، وہ صدا کی بزدل تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ روایتی بیوی بن جاؤ، ہر بات نہ صرف ثاقب حسن کو بتا دیا کرنا بلکہ اس پر جتانا بھی، اس کی وجہ سے تمہیں پچھلی زندگی کے تانے سننے کو مل رہے ہیں۔
نہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کرتا اور نہ ہی تمہیں تانے سننے پڑتے۔ وہ خاموش رہ کر پتہ نہیں کیا سوچنے لگی تھی کہ صوفیہ اس کا کندھا ہلا کر کہنے لگی، میری اتنی بکواس کا تم پر کوئی اثر ہوا کہ نہیں؟ ہاں، میں کوشش کروں گی، وہ مری مری آواز میں بولی۔ کس بات کی؟ آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی۔ کوشش نہیں، تمہیں کل ہی ثاقب حسن پر یہ ثابت کرنا ہے کہ تم اس کے بغیر اداس تھیں، پھر اس کی آزردگی کم کرنے کی غرض سے شرارت سے بولی، ویسے ہے خاصا ہینڈسم اور سمارٹ، رات رونمائی میں دیکھا تھا میں نے اسے۔ پتہ نہیں، میں نے دیکھا بھی نہیں۔ دیکھا؟ یہ کی نا تم نے حماقت، اب آئندہ ایسی حماقتیں مت کرنا، کم از کم اس کے سامنے نہیں کروں گی۔ اب آپ مجھے سونے دیں۔ ضرور سو، اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا کل تمہارا کل ہے۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنسی، پھر شب بخیر کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ اگلے دن دوپہر سے پہلے ہی ثاقب اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا جبکہ اماں نے اس کے گھر والوں کو رات کے کھانے پر بلایا تھا، اور اس وقت وہ اسی سلسلے میں صوفیہ اور رابعہ سے مشورہ کرنے لگی کہ رات کے کھانے میں کیا پکنا چاہیے۔ لیکن اب جو اسے یوں اکیلا اور وقت سے پہلے آتے دیکھا تو قدرے تعجب سے پوچھنے لگی، خیر تو ہے بیٹا، یہ تم اتنی جلدی کیسے رابعہ کو لینے آ گئے؟ اور تمہارے گھر والے؟ اصل میں آج شام انیلا کے سسرال والے آ رہے ہیں، اس لیے اماں وغیرہ نہیں آ سکیں گی۔ انہوں نے مجھے بھیجا کہ رابعہ کو لے آؤں۔ انہوں نے اپنے اکیلے اور جلدی آنے کی وجہ بتائی، پھر اس کو دیکھتا ہوا بولا، چلیں لے جانا اسے، اتنی کیا جلدی ہے، کچھ دیر بیٹھو تو۔ صوفیہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ بیٹھتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کرنے لگا اور اماں اسے اتنی عجلت میں دیکھ کر چائے وغیرہ کا انتظام کرنے چلی گئیں۔ تب صوفیہ کو جیسے موقع مل گیا، لہجے میں شرارت سمو کر بولی، بھئی مان گئی تم دونوں کے جذبے کتنے زور آور ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ان محترمہ کو صبح سے اداسی کا دورہ پڑا ہوا ہے، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، حالانکہ کہا تھا کہ تم شام میں آؤ گے، لیکن صوفیہ بات چھوڑ کر زور سے ہنسی تو وہ جھینپ کر سر جھکا گیا۔ میرا خیال ہے میں بھی اداس شکل بنا کر دروازے پر نظریں جما دوں، ہو سکتا ہے آفس میں بیٹھے مہروز کے دل پر بھی کچھ اثر ہو اور وہ سب کام چھوڑ کر مجھے لینے آ جائیں۔ صرف اداس شکل بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، دل کو دل سے راہ ہونی چاہیے۔ وہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو سر جھکائے شاید یہ سوچ رہی تھی کہ صوفیہ کی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہتے ہو تم، واقعی دل کو دل سے راہ ہونی چاہیے۔ صوفیہ نے تائید کی، پھر اس سے کہنے لگی، جاؤ رابعہ، تم کچھ اپنا حلیہ ٹھیک کراؤ۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی، پھر بالوں میں برش کرتے ہوئے، اس کے بعد میک اپ کرتے ہوئے مسلسل یہی سوچتی رہی کہ کیا وہ ثاقب حسن سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے میں محبتوں کی چاشنی لا سکے گی۔ رابعہ، صوفیہ اسے پکارتی ہوئی آئی اور یوں گمسم کھڑی دیکھ کر بس خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ صوفیہ نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ کچھ نہیں، وہ چونکی۔ چلو، ثاقب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ صوفیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچنے لگی۔ چھوٹی آپا، اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر صوفیہ کو متوجہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ یا کس بات سے؟ صوفیہ اس کی سہمی شکل بغور دیکھنے لگی۔ جو باتیں آپ نے ثاقب سے کہیں، اگر اس نے مجھ سے ان کی تصدیق چاہی تب؟ پاگل لڑکی، رات میں نے تم سے اتنی مغز ماری کی ہے اور اس کا تم پر کچھ اثر نہیں ہوا؟ صوفیہ جھنجھلا گئی تھی۔ مجھے کوئی امید نہیں تھی، اس لیے ابھی میں نے خود ابتدا کر دی۔ اب آگے تم سنبھالنا، کوئی ایسی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب ذرا اپنی شکل ٹھیک کرو، اداس تم اس کے آنے سے پہلے تھی، اب تمہارا چہرہ شاداب نظر آنا چاہیے۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر صوفیہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اماں ثاقب سے انیلا کی شادی کے بارے میں معلوم کر رہی تھی، اسے دیکھا تو کہنے لگی، آؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے چائے کا کپ اٹھا لیا اور جلدی جلدی پی کر ثاقب حسن کی طرف دیکھنے لگی، اور ایسے جیسے انتظار میں بیٹھا فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں نے اجازت لی، پھر صوفیہ سے کہنے لگا، کبھی فرصت سے آئیے نا ہمارے گھر۔ ضرور آؤں گی، صوفیہ نے مسکرا کر حامی بھری، پھر ان دونوں کو چھوڑنے دروازے تک آئی تو سرگوشی میں اس سے کہنے لگی، ابھی یہ شخص اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار تمہاری دسترس میں ہے، اس پر اپنی گرفت مضبوط کرو۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔